اب آئیے کہ میں امیر شریعت سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری میٹنگ شروعات ہوتی۔ ابتدا میں نے اور اسی طریقے سے مفتی ارشد صاحب نے بھی علماء مدھوبنی کا خوب اچھا تعارف کرایا۔ الحمدللہ علماء مدھوبنی کے اندر بہت بڑے بڑے فقہا آج کے فی الوقت زمانے کے اندر بھی علماء صلحاء متحرک و فعال شخصیات اور متبحر اور دقاق قسم کے علماء موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ الحدیث شیخ القرآ والتفسیر فی علوم الحدیث بھی موجود ہیں، اور اسی تخصص فی الفقہ والافتاء کے اساتذہ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑا ایک گویا کہ علماء کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ ان کا ادب و احترام یقیناً یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اولاً میں نے علماء مدھوبنی کا تعارف پیش کیا اور حضرت کو اپنے تمام ارادوں سے واقف کرایا۔ آپ اس بیان کو بھی ذرا اسکرین پر سن لیں تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو گئے ہیں، اور حضرت کے سامنے جو ہے ہماری شخصیات، ہم علماء مدھوبنی کی خدمات بھی انشاءاللہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس مجلس کے اندر وہ لوگ شریک ہیں الحمدللہ جو ایک مدھوبنی کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح گویا کہ وہ ثابت ہیں اور معاشرے میں کام کر رہے ہیں، اثر و رسوخ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم التماس کریں گے کہ ابھی جو قضیہ نامرضیہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم علماء کے دل پھٹے کے پھٹے رہ گئے اور آنکھیں چندیا گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات درپیش ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم علماء کے جو اشکالات اور اختلافات ہیں وہ ختم ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ایک امیر کے تابع اور ایک جمعیت کے تابع ہو کر کے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جب تک ہمارے دل نہیں جڑیں گے اور ہماری نظریں ایک دوسرے کا احترام نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ سارے معاملات طے اور حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس وجہ سے حضرت کے پاس آئے ہیں اور کچھ بنیادی سوالات لے کر کے آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سی وضاحت کو ضرور سماعت کر لیے ہوں گے۔ اب آئیے امیر شریعت سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی زبانی عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کا صحیح تصور اس کو بھی سن لیتے ہیں کہ عمارت شرعیہ پٹنہ بہار اصل ہے کیا۔ اسکرین پر آپ اسے بھی ضرور سماعت فرما لیں۔ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہم لوگوں عمارت کا خاکہ، عمارت کا تصور آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، لیکن میں اس کو ایک طریقے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ اور یہ پڑھا اور یہ جانا کہ عمارت شرعیہ 1921 میں قائم ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ کو اس طرح بیان کرنا عمارت کے ساتھ ناانصافی کی بات ہے۔ اصل میں عمارت 1446 سال پہلے قائم ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف عمرہ مختلف جہات میں بھیجے، اور اصل میں یہ خلیفہ کا حق ہے کہ وہ مختلف امیر مختلف علاقے میں نصب کرے اور ان سے کام لے، اور خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے خلیفہ 1924 تک اس کام کو کرتے آئے۔ اسی سلسلے میں جب اس ملک پر واقع نہیں رہا تو اس وقت پھر اور مختلف فتاوی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مختلف اس زمانے کے جید علماء کے مختلف قسم کی شہادت، اور لوگوں کے خیر ہوا کہ 3 دن بنی ہے تو سب لوگ گناہ میں اور خلافت یہاں قائم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوا کہ ایک دوسری روایت، ایک دوسری فکر کے تحت جب خلیفہ نہیں ہو تو کس طرح امیر کو قائم کیا جائے، کس طرح امیر کا نصب ہو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک 1921 میں جو ہوا، اصل میں وہ اسی جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ خلیفہ غالباً نہ رہیں تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، اس ضمن میں ایک بڑی تحریک چلی، پورے ہندوستان کی تحریک چلی، اور ایک
ایک اس وقت کے قضیے کی وجہ سے پورے ہند کا امیر قائم نہ ہو سکا، اور اس کے بعد پھر بہار میں یہ بات ہوئی جو آج اس وقت کا جو متحدہ بہار تھا، اور اس وقت ایک امیر کو نصب کیا گیا، یعنی کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر والی مقرر کر لیا۔ اس تاریخ کے پس منظر میں اور اس فکر کے پس منظر میں اب اگر بات ہوگی تو بات صحیح ہوگی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو بھی ضرور دیکھ لیے ہوں گے۔ اب آئیے فی نفسی ہی ہم اپنی کارروائی کو ذرا آگے لے کر چلیں، اور چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور ویڈیوز کافی لمبی ہو چکی ہے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن یقیناً یہ وقت کا تقاضا اور وقت کی ضرورت تھی کہ ہم مکمل بات آپ کے سامنے رکھیں، اور اسی کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلا سوال جو عمارت کے تعلق سے اور خصوصاً امیر شریعت کے تعلق سے، جب سے وہ 2021 میں امیر شریعہ بنے ہیں اس وقت سے جو اٹھائے گئے اور بتائے گئے، لوگوں کو سکھلائے گئے اور لوگوں کو اس کے اوپر کاربند بذریعہ طاقت کیا گیا، اس کو بھی ذرا ضرور دیکھیں۔ سوال یہ ہے کہ عمارت کا قیام سے ہی امیر شریعت کا کل وقتی ہوا کرتے تھے، جبکہ آپ جز وقتی، یعنی جب سے عمارت شریعہ کا قیام ہوا ہے اس وقت سے جتنے بھی امیر آئے وہ پورا کا پورا وقت عمارت شریعہ کو دیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے عمارت کو بہت کم وقت دیتے ہیں اور پورا وقت آپ کا امریکہ میں گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اڑتا ہوا، چبھتا ہوا اور دکھتا ہوا، نکھرتا ہوا سوال ہے۔ یقیناً یہ پوچھنا چاہیے، چونکہ بہت سارے ذہنوں کو مغلوش کر چکا ہے یہ سوال، لہٰذا پوچھا گیا کہ ایک طرف آپ امریکہ میں ملازمت بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف عمارت کے آپ امیر ہیں، تو کیا یہ دونوں بیک وقت ملازمت کرنا اور ایک ایسے ملک میں جہاں جو باہر کی کنٹری ہے، جہاں یقیناً دونوں طرف رہ کر کے کسی ایک ایسے منہج کو چلانا ایک دشوار ترین مراحل ہے، تو کیا آپ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت دیکھ لیتے ہیں؟ آپ کا سب سے زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ کیا آپ عمارت کے لیے مخلص ہیں یا آپ اپنی ملازمت اور تجارت کے لیے مخلص ہیں؟ آپ امیر شریعت کی زبانی آپ اسے بھی سماعت فرما لیں۔ امیر کے انتخاب کے بعد یہ بات کہنا کہ میں جز وقتی ہوں یا آدھے وقت کا ہوں یا پورے وقت کا ہوں، اصل میں لوگوں کو ہو جائے۔ مولانا سے میری گزارش ہے کہ وہ پوری بات اگر وہ سمجھ لے تو اچھا ہوتا۔ میرے فون میں گوگل ٹائم لائن ہمیشہ آن رہتی ہے، مجھے پچھلے 12 سال کا ڈیٹا مجھے پتا ہے کہ میں کتنے منٹ کہاں رہا ہوں۔ میرا فون یہ بتا سکتا ہے کہ میں کتنے دنوں عمارت کی بلڈنگ میں رہا ہوں، تو میرا فون یہ گواہی دے دے گا کہ میں کتنے دنوں رہا ہوں، اور جب میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہاں کیا کرتا ہوں اور کس طرح یہاں کام ہوتا ہے۔ آج کا زمانہ 150 سال پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ 5 کلومیٹر دور چلے گئے تو آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ میں زوم سے خوب اچھا کام کرتا ہوں، اور میں اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میری ملازمت کہیں اور ہے اور یہ کہیں اور ہے، اور میں کسی جس طرف اشارہ ہے غالباً وہ کسی یہودی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، یا اس طرح میرے بارے میں آج کل لکھا جا رہا ہے کہ یہودی ایجنٹ ہوں وغیرہ وغیرہ، معمول بات ہے، غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ اور یہ اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور یعنی پورا وقت میرا، یعنی اکثر وقت میرا جاگتا ہوا وہ عمارت کے لیے گزرتا ہے، فجر سے لے کے عشاء تک، چاہے میں یہاں رہوں چاہے میں امریکہ میں رہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد اٹھایا جانا اور وہاں تمام چیزوں کو کھل جانا ہے انشاءاللہ۔ ویسے میرا فون یہ گواہی دے دے گا کہ میں کتنے دنوں عمارت میں رہا، اور میرا زوم یہ گواہی دے دے گا کہ میں نے کتنی میٹنگ عمارت کے لیے کی ہیں، لگاتار کس طرح سے میں بنا رہتا ہوں عمارت کے ساتھ، دونوں ہی بات ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا اور سن کر کے آپ کو تعجب ہوا ہوگا کہ سوال
جو بنایا گیا، سوال جو لوگوں کو بتایا گیا اور اعتراض جو کیے گئے، بلکہ اعتراض کو پیدا کیا گیا، وہ نہایت کتنا کم ظرفی والا سوال تھا، معمولی سی بات تھی اور اس کو اتنا ہوا دے دیا گیا۔ اور یقیناً یہ ایک کسی امیر کے لیے ایسے سوال کرنا اور ایسے سوالات کو بنانا اور ایسے حالات کو مقدوس کرنا یہ کسی اعتبار سے جائز و صحیح نہیں تھا، لیکن کیا کریں، بہرحال ہم بندے ہیں اور بہکاوے میں تو آ ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہے، امارت کے دستور میں ہے کہ امیر وہ ہوگا جو عالم باعمل اور فقیہ ہو، تو آپ کے اندر مذکورہ اہلیت موجود ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ امیر شریعہ مکمل عالم نہیں ہیں، کسی ادارے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ امیر کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی امیر بننے کے لیے سوال کرنے والے کا اصول یہ ہے کہ امیر بننے کے لیے کسی مدرسے کے اندر رہ کر کے فراغت حاصل کرنا ضروری ہے، تو کیا واقعتاً یہ سوال لاجیکل صحیح ہے؟ کیا امارت شریعہ کے دستور کے اندر یہ بات لکھا ہوا ہے کہ امیر کا کسی مدرسے کے اندر فارغ ہونا ضروری ہے؟ اور مدرسے کے اندر بھی اگر کوئی فارغ ہو جائے تو سوال یہ اٹھے گا کہ آپ کتنے بڑے مدرسے سے فارغ ہیں، کیا ندوہ سے فارغ ہیں، مظاہر اور دیوبند سے فارغ ہیں یا نہیں ہیں؟ کسی چھوٹے مدرسے سے فارغ ہیں پھر بھی اعتراض ہوگا، یہ تو چھوٹا آدمی ہے۔ تو کیا یہ چیزیں عمارت کے اندر لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر عمارت پہلے سے کار بند ہے؟ کیا اس سے پہلے ایسا کوئی عالم عمارت کی امیری کے اندر نہیں آیا جو عالم نہ ہو؟ کیا یہ بھی تاریخ ہے یا نہیں؟ خود میں چاہتا ہوں کہ آپ امیر شریعت کی زبان سے اس کا جواب بھی سن لیں۔ اپنے منہ سے کیا بول سکتا ہے آدمی؟ اب تک 3.5 سال میں مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے جو غیر شرعی ہو؟ اب تک میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو غیر شرعی ہو، جو اسلام کی فکر نہیں ہو؟ اب تک جتنے جلسوں میں اب تک میرا خیال یہ کہ میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں 2 دفعہ تو ہو ہی لیا ہوں، تقریباً ٹھیک ہے نا، اور پتہ نہیں کتنے 100 جلسوں میں میں خطاب کر چکا ہوں۔ آپ نے کوئی ایک بات میرے منہ سے سنی ہے کہیں پر کوئی ایک بات ایسی ہے جو غلط ہے؟ اور یہ نہیں کہ غلط نہیں ہوگی، بات یقیناً غلط ہوگی، میں انسان ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں انسان ہوں اور مجھ سے غلطیاں ہوں گی، اور جب ہوں گی تو میں اس کی معافی بھی مانگ لوں گا انشاءاللہ۔ تو ایسا نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہیں نکلی ہے جو کہ غیر شرعی ہو۔ تو اب اس کے آگے اور انسان کیا کہے سوائے اس کے کہ یہ چاہیے کہ میرے انتخاب سے یہ سب کہ آیا درس نظامی کے علاوہ کسی اور نظام سے پڑھا شخص عالم ہے یا نہیں ہے۔ اور پہ پوری کمیٹی بنی تھی جس میں وہ لوگ جو مجھے نہیں چاہتے تھے اور جو لوگ مجھے چاہتے تھے، ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند سے اور ندوۃ العلماء سے اور مظاہر العلوم سے یہ علماء بلائے اور ان سے کی میٹنگ ہوئی، اور اخیر میں اس اجلاس سے پہلے، انتخابی اجلاس سے پہلے، علماء نے جو میرے بارے میں کہا اور جس کے بعد لوگوں نے مجھے ارباب حل 851 علماء نے جب مجھے چنا تو اسی بیسس پر چنا نا میرے بھائی، یعنی 851 علماء جو جمع ہوئے اور جنہوں نے مجھے چنا، انہوں نے مجھے تو عالم جان کر کے ہی چنا نا، بغیر اس بات کو سمجھے ہوئے کہ میرے اندر وہ مذکورہ صلاحیت نہیں ہے، ویسا تو علماء کر نہیں سکتے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھ کر کے کہ وہ صلاحیتیں موجود ہیں چنا۔ اب باقی جو ہے وہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ بھائی میرے پاس درس نظامی کی سند ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور کتنے عمرائے شریعت یعنی عمارت کے نظام میں گزرے ہیں جن کے پاس درس نظامی کی سند ہے یا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب اس سلسلے میں جب کہ انتخاب ہو گیا اور 851 لوگوں نے یہ جو کمیٹی بنی تھی اس کی بات پر اعتماد بھی کیا اور اس کے بعد میرا انتخاب ہوا، تو اس کے 3.5 سال کے بعد پھر یہ سوال اٹھانا سوائے اس کے کہ عمارت کو کمزور کرنا اور کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ نے جواب سن لیے ہوں گے اور آپ کو کافی تسلی اور تشفی ہو گئی ہوگی کہ سوال کتنا دل فریب اور آنکھوں کو چھو لینے والا تھا، لیکن حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ بہت عمدہ
اور تحسین کے لائق، یقیناً بہت مزیدار جواب تھا، آپ نے سنا، اور امید ہے کہ آپ کے یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو گئے ہوں گے۔ اب آئیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ ارباب حل و عقد سے معلوم ہوا کہ جب انتخاب کا عمل چل رہا تھا، یعنی 2021 میں جب امیر شریعت کا انتخاب ہو رہا تھا، اس موقع پر بالکل عین انتخاب کے درمیان میں 200-250 لوگوں کو نئے لوگوں کو لایا گیا، اور اس میں بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ یہ بچے بھی تھے، اس میں بعض 16-17 سال کی عمر کے، اور اس کو شامل کیا گیا، اور ارباب حل و عقد کی تعداد جو 850 کے قریب ہوتی ہے اس کو پورا کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے جو ہے ہمارے شریعہ کے اوپر ووٹ دلوائے گئے، ایسی باتیں تھیں۔ تو ہم نے اس سوال کو بھی حضرت کے سامنے رکھا کہ کیا واقعہ یہ درست ہے؟ آپ ذرا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر کوئی گفتگو نہ کروں، آپ امیر شریعت کی زبانی اس کا جواب سن لیں۔ آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی مولانا؟ جو لوگ انتخاب میں تھے ان لوگوں نے ہی نہیں تو اب آپ کو ان کی گواہی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے اس بات کو سمجھیے کہ ارباب حل و عقد کی فہرست سازی جو ہے اصل میں جو ابھی بھی باقی ہے، اس کو مکمل طور سے پھر اثر نو بنایا جاتا ہے، جو کہ آج تک کبھی بنائی نہیں گئی، وہ لگاتار وہی چلتی رہی جو چلتی آ رہی ہے۔ اس میں صرف جن لوگوں کا انتقال ہوتا رہا ان میں جو جگہ خالی ہوتی رہی ان میں نام جوڑا جاتا رہا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ابھی امیر کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے امیر سے پہلے 851 لوگ پورے کیے جاتے ہیں، یہ تاریخ رہی ہے۔ اب جب یہ انتخاب عمل میں آیا تو جہاں تک مجھے یاد ہو سکتا ہے، مجھے غلط یاد ہو، 74 75 یا 100 کے آس پاس لوگ تھے کچھ، جن کے لیے کمیٹی بنی جس میں حضرت مولانا نذر توحید صاحب بھی شامل تھے، اور کیا کہتے ہیں اور کئی لوگ شامل تھے، اور ان تمام لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی 851 لوگ کو پورا کر لیجئے۔ نائب امیر شریعت صاحب جب امیر نہیں ہوں تو نائب امیر شریعت صاحب دستور کے مطابق مثل امیر ہیں۔ مثل امیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ امیر کی جگہ پر ہیں، اور ان کا یہ ایک فرض ہے کہ وہ ارباب حل و عقد کی فہرست مکمل کروائیں، اور اس وقت مکمل ہوئی، اور جب انتخاب ہوا تو 2/3 سے زیادہ لوگوں نے میرا انتخاب کیا۔ اب اگر اس میں تو یہ تو 74 75 100 جو بھی نمبر ہے اس کا، 851 کے 2/3 سے زیادہ لوگوں نے میرا انتخاب کیا، تو اب آپ اس میں جوڑ لیجئے کہ اگر سارے کے سارے لوگ اگر نہ بھی جوڑے جاتے تو بھی کتنا نمبر تھا، اور جو اکثر لوگ جوڑے گئے وہ مفتی نذر توحید صاحب کی مرضی سے جوڑے گئے۔ تو آپ حساب لگا لیجئے، اور جس شخص نے آپ کو یہ بات بتائی تھی آئندہ اس کی گواہی پر اعتبار نہ کیجیے گا۔ یقیناً آپ نے سنا اور دیکھا کہ ہوا کیا تھا، کیا صورتحال تھی، کس کے لیے پوری مجلس سجائی گئی، اور واقعہ کیا تھا، تاریخ کیا تھا، تجزیہ کیا تھا، نگار کیا تھا، وہ آپ کے سامنے۔ اب میں اس پر کچھ بولوں گا نہیں، آپ عقل مند ہیں، صاحب فہم و فراست ہیں، آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اکثر آپ کی عدم موجودگی کی بنیاد پر بیت المال کا حساب و کتاب صاف و شفاف نہیں رہتا۔ آپ کے برادر صغیر جناب فہد رحمانی صاحب عمارت کے کس کلیدی عہدے پر فائز ہیں؟ اصل میں یہ 2 سوال ہے، لیکن ہم نے اولاً اس کو ایک ہی سوال بنا کر حضرت کے سامنے پیش کیا، اور حضرت نے اس کو 2 الگ الگ کر کے جواب دیا، یعنی بیت المال کی شفافیت پر حضرت نے مفصل گفتگو فرمائی، اور پھر اس کے بعد اپنے برادر صغیر حضرت مولانا جناب فہد رحمانی صاحب کے تعلق سے بھی بات کی۔ دونوں سوال ایک ہی جگہ پر آپ سنیں اور دیکھیں کہ کس قدر
واقعہ کیا تھا، کیسے لوگ تھے اور کیسا اعتراض کیا گیا۔ سب سے پہلے تو بیت المال کی شفافیت پر حضرت نے جو بیان فرمایا ہے وہ یقیناً بہت عمدہ اور جو ہے بہت اچھا رہا، اور اپنے بھائی جناب فیض رحمانی صاحب کے تعلق سے یقیناً جو بات کہی ہے وہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اب اپنی زبان بند کر لینی چاہیے۔ صحیح بات اگر میرے دل سے پوچھا جائے تو امارت کو لوگوں نے بدنام کیا ہے تو جناب فیض رحمانی صاحب کے تعلق سے، یعنی سب کو معلوم ہے کہ اگر احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کے اوپر تنقید کی جائے تو کام چلے گا نہیں، کیونکہ وہ نیک سیرت اور نیک طبع کے مالک ہیں، لہٰذا فیض رحمانی کو مہرہ بنایا جائے، لہٰذا دنیا والوں نے بنایا، یہاں تک کہ ان کو ایسے ایسے القاب سے نوازے گئے کہ میں ویڈیو کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن امیر شریعت نے فرمایا کہ وہ ایک مرد مجاہد ہے، عمارت کی حفاظت کرنے والا شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جب عمارت پر ایسے وقت میں جب کوئی نہیں تھا اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے عمارت شریعہ پٹنہ بہار کی حفاظت کی۔ آپ حضرت کی زبانی ان جواب کو ملاحظہ فرما لیں۔ مولانا مفتی رضوان صاحب، آپ کو واقعی چاہیے کہ آپ آ کے مجھ سے ملاقات کریں، اور آپ کو واقعی چاہیے کہ آپ آ کے عمارت کے نظام کو دیکھیے کہ عمارت کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ عمارت کے مالیاتی نظام میں آپ نے شفافیت کی بات کہی ہے۔ ارے میرے بھائی، عمارت میں جو 50 سالوں سے رسید کا سلسلہ چل رہا تھا وہ میں نے ختم کیا ہے۔ اس کے بعد ہر سال کی رسید چھپا کر کے اس پہ تاریخ ڈلوانے کا کام ابھی ہوا ہے پچھلے 3 سالوں سے، تاکہ کوئی بھی آدمی پرانی رسید پہ چندہ نہ کرتا رہے اور اس ویسی رسید چھپوا کر کے اپنے پاس نہ رکھے رہے۔ اور اس کے بعد میں نے تمام لوگ جو چندہ کرتے ہیں سب پر یہ لازم کر رکھا ہے کہ جیسے ہی وہ ان کا کام مکمل ہو جائے، یعنی چندہ وہ اس دن کا کریں، تو وہ لوگ بینک میں اس کو جمع کر دیں۔ اگر آپ ابھی 100,000 روپے لے کر کے بیت المال چلے جائیں گے نا، آپ سے کیش کوئی نہیں لے گا میرے بھائی، آپ کو چیک دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اسی طریقے سے جب مبلغین یا کوئی بھی آتے ہیں اور وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ سفر میں اتنا خرچ ہوا ہے پیسہ دیجیے، تو ان کو چیک سے پیسہ دیا جاتا ہے میرے بھائی۔ اور عمارت میں جو سامان خریدا جاتا ہے، اب تمام سامان یعنی بالعموم اکثر سامان سوائے 1-2 چیز کے جو میں ابھی اس زوم کی میٹنگ پہ نہیں کہہ سکتا، آپ سب لوگ سمجھتے ہیں، کھانے کا سامان ہے ایک، اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں، اکثر چیزیں جو ہیں وہ چیک سے پیمنٹ کی جاتی ہیں میرے بھائی۔ شفافیت تو اس قسم کی ہے، تقریباً کیش لیس نظام وہاں کام کر رہا ہے۔ پیسے بینک میں آتے ہیں، پیسے بینک سے جاتے ہیں، میرے دستخط سے میں کسی بھی بینک میں سگنیٹری نہیں ہوں، تمام بینکوں میں سگنیٹری مولانا شبلی صاحب تھے، کیونکہ وہ قائم مقام لازم تھے، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ تھے۔ 2 آدمی کے بینک، کم سے کم 2 آدمی کے سگنیچر سے پیسہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد وہ پیسہ لیا جاتا ہے۔ تو اور جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت کا جو وہ ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کووڈ کے بعد، کیونکہ کووڈ میں پریشانی تھی، تو تقریباً 5.5 کروڑ کے آس پاس وہ تھا، بجٹ تھا، اور ابھی کا بجٹ جو ہے وہ 12 کروڑ 61 لاکھ کے آس پاس ہے۔ تو صرف 3.5 سال میں بجٹ یہاں سے یہاں تک آ گیا ہے۔ تو شفافیت کو آپ لے لیں، آپ مالی ترقی کو لے لیں، ان تمام چیز کو لے لیں، 11 اسکول کے نظام کو جوڑنا لے لیں، 18-21 دارالقضا نئی قائم ہوئی ہے، ان تمام چیز کو لے لیں، تو میرے بھائی جو پیسے آتے ہیں وہ امت کی امانت ہے، اس کو امت کے کام میں لگانا ضروری ہے، اس لیے لگائے جاتے ہیں، اور جتنا پیسہ ہونا چاہیے بینک میں اتنا پیسہ بینک میں ہے۔ اس میں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ شفافیت نہیں ہے؟ اور شفافیت جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شفافیت نہیں، مثلا اشفاق کریم صاحب، انہوں نے تو پچھلے 10 شورا میں 2 شورا اٹینڈ کیے ہیں۔ تو جہاں پیسے کا حساب کتاب دیا جاتا ہے، وہاں اگر کوئی نہیں ہو تو اس میں دوسرا کیا کر لے گا؟ پچھلی 4 شورا جو ہوئی ہے اس میں سے جب سے میں ہوں انہوں نے کتنا اٹینڈ کیا ہے اس کو؟ یا جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اب جب میں نے آپ کی تفصیل بتا دی ہے تو کیا آپ ان لوگوں سے جا کر کے یہ دریافت کریں گے کہ انہوں نے آپ سے جھوٹ کیوں کہا؟ بالکل دریافت کریں گے حضور۔
ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو آرٹیکل لکھنا چاہیے اس بات پہ کہ امارت شریعہ کا نظام انتہائی شفاف ہے. کسی بھی NGO کے نظام کو جا کے دیکھ لیجئے اور پھر امارت شریعہ کے نظام کو آ کر کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہم لوگ کام کرنے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ بالکل اعلیٰ اور عرفہ اور ایسا ویسا ہو گیا ہے. نہیں, ابھی تک ویسا نہیں ہوا جیسا میں چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. انشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوگا. لیکن آپ لوگوں کو حسن ظن سے بھی کام لینا چاہیے. کہ یعنی مجھے انتہائی حیرت ہے کہ آپ لوگوں کی بات سن کر کے اپنے دل میں میل لے آتے ہیں. ایسے لوگوں کی بات جن کا نہ آگے ٹھیک ہوتا ہے نہ پیچھے ٹھیک ہوتا ہے. یہ نہیں, اگر عام آدمی نہیں ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر عام آدمی نہیں ہے تو جھوٹا ہے. اور پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ ایسے شخص, یعنی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں حضرت, وہ لوگ تو ایسے ہیں, وہ ہیں جن لوگوں سے یہ بات پہنچ رہی ہے ہم تک یا ہم نے دیکھا سنا ہے. یہ تو ان لوگوں کے توسط سے یہ بات پہنچ رہی ہے جو لوگ حضرت فقیر اکرام علیہ الرحمہ کے معتمد خاص میں شمار کیے جاتے تھے. آپ کی ضرورت یہ تھی مولانا کہ آپ امیر پر حسن ظن رکھتے ہوئے آ کر کے عمارت میں میرا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ میں تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا. تم امیر ہو, بیٹھو اور مجھ سے بات کرو. آپ کو یہ چاہیے تھا کرنا کہ آپ میرے پاس آتے اور آپ مجھ سے کہتے کہ تم امیر ہو, میں تمہیں گڈھے میں نہیں گرنے دوں گا, جہنم میں نہیں گرنے دوں گا. آؤ اور آ کر کے مجھ سے بات کرو, مجھے بتاؤ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو دکھاتا وہاں کہ عمارت میں کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, آپ سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے گڈھے میں نہیں گرنے دیں. جی, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی ڈھال بنا رہا ہوں, اسی طرح یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں گڈھے میں نہیں گر رہا ہوں. اور وہ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئیں عمارت, آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور مجھ سے پوچھیں کہ بھائی یہ کام کیسے ہو رہا ہے, یہ بتاؤ. تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور اگر کہ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوگی تو اس کو ٹھیک کریں گے مل کر کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن میرے بھائیوں, یہ عمارت کا نظام ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا نظام ہے. اس کو اتنے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا. بالکل. ایک امیر کے رہتے ایک آدمی نے اپنی ایک اور عمارت کا اعلان کر دیا ہے, اور اس شخص نے یہ کہہ دیا ہے تمام حدیث کو ختم کرتے ہوئے کہ میں ایک ہی وقت میں دوسرا امیر ہو گیا ہوں. اور جب 150 پولیس کے ساتھ یہ 13 لوگ چڑھ دوڑے عمارت پر, تو مفتی صاحب اور قاضی صاحب اور شارق صاحب اور بناج صاحب اور 2-3 لوگوں کے ساتھ عمارت کا دفاع کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام فید رحمانی ہے. وہ لوگ دفاع نہیں کر رہے تھے جو آپ سے بات کہہ رہے تھے. نہیں غلط, تو ویڈیو میں بات سن لیجیے. فید رحمانی رکن شورا ہیں. اس حیثیت سے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس حیثیت سے کرتے ہیں. ان کے پاس وہ کسی چیز کے سگنیٹری نہیں, وہ کسی چیک پہ سائن نہیں کر سکتے. وہ صبح سے لے کے رات تک یعنی اللہ کی رضا کی خاطر عمارت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. جب میں ان کو آواز دیتا ہوں لگنے کا, اور جب کہتا ہوں چھوڑ کے جاؤ جا کے جو وہ والا کام کرو تو وہ والا کام کرنے لگتے ہیں. ایک ایسے جانثار آدمی کے بارے میں اگر جس نے بھی آپ سے جو کہا ہے اس سے پوچھ لیجئے کہ فہد صاحب نے عمارت کا ایک وقت کا کھانا بھی کھا لیا ہو تو بتا دیں, یا عمارت سے ایک بوتل پیٹرول لے لیا ہو تو بتا دیں, یا عمارت سے کوئی پیسہ لے لیا ہو تو بتا دیں. معلوم ہوا اور وہ ٹرسٹ اور وہ عمارت ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا بات ہے. ایک ایسا شخص جو 24 گھنٹے اسلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور وہ صرف اتنا نہیں کرتا ہے جتنا اس کو کہتے ہیں کرنے کو. اس کے بعد لوگ بدظن ہیں, تو ان لوگوں کو اپنے قلب کا علاج کرانا چاہیے. اور کیا کر سکتا ہے انسان. وہ ٹرسٹی بھی ہیں, وہ رکن شورا بھی ہیں.
5 سوال تھے تقریباً، حضرت امیر صاحب نے اس کے جوابات دیے. تشفی تقریباً نہ کہیے، میرا خیال ہے اگر کچھ تو پوچھ لیجیے انشاءاللہ. جی نہیں، جو 5 سوال جو طے ہوئے تھے کہ 5 سوال پوچھے جائیں گے، آپ مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے یہ آپ اس کا اظہار کریں گے. جو حادثہ پیش آیا اور جس طرح ایسے شب قدر کی آخری تاخرات میں، جس وقت تمام لوگ جو ہے دوسری تیاریوں میں، عید کی تیاریوں میں اور اس سے قبل احتجاج کے اس کو جو ہے مؤثر بنانے میں ہوئے تھے، ایسے وقت میں جا کے عمارت میں جو لوگ گئے اور ایک طرح وہاں قبضہ اور حملہ کرنے کی شکل بنی، کیا آپ اس کو آپ درست کہتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ دیکھیے اس کو تو خیر پورے بہار کے کسی بھی عالم نے یا کسی ہوشمند آدمی نے کسی نے بھی درست نہیں کہا اس کو، اور میں بھی اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں کسی بھی طریقے سے. یہ طریقہ بالکل ہی غیر مہذبانہ اور غیر عالمانہ اور عمارت شریعہ کے تمام طرح چیزوں سے بالکل ہی مختلف تھا اور غلط تھا. آپ نے سنا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے، حالات سے واقف ہو گئے ہوں گے. اب آئیں چھٹے سوال کی طرف. چونکہ میں نے عرض کیا کہ 5 اور 4 ایک میں ہم نے ملا دیے. اب چھٹا سوال جو ہمارا تھا وہ یہ کہ کیا حضرت امیر شریعت صاحب واقعی امریکی شہری ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو سوال یہ ہے کہ غیر ملکی شہری کو عمارت شریعہ جیسے عظیم اور ملی ادارے کی قیادت سونپنا کیا عمارت شریعہ کے اصول و ضوابط کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ صاف لفظوں میں سوال کھل کر آ رہا ہے، اور یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں. ہر پلیٹ فارم پر جب عمارت کا نام آتا ہے تو یہی سوال گردش کرتا ہے. لہٰذا آئیں اور اس تعلق سے بھی حضرت سے جواب ملاحظہ فرما لیں. مولانا جاوید اختر حلیمی صاحب کال پر ہیں. مولانا آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے عمارت کا دستور پڑھا ہے؟ کچھ حصہ پڑھا ہوں. مولانا میری گزارش ہے کہ پورا حصہ پڑھ لیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. آدھا حصہ پڑھ کر کے عمارت پر اور امیر پر اس طرح تنقید کرنا صحیح بات نہیں ہے. اگر عمارت کے دستور میں یہ لکھا ہوتا کہ مسلمان آپ کسی ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے لگتا ہے کسی کے ساتھ، 2 فون ایک ہی کمرے میں آواز ٹکرا کر کے واپس آ رہی ہے غالباً. دیکھیے مولانا، اسلامی تصور جن لوگوں نے والی مقرر کیا ہم لوگوں پر، وہ لوگ بہت بڑے اچھے مسلمان تھے. ان لوگوں کے نزدیک مسلمان ایک امت ایک جماعت کا تصور تھا. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو سرحدوں میں نہیں بانٹا ہے. کوئی ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسرے ملک کا مسلمان ہے، فلاں ملک کا مسلمان ہے، فلاں ملک کا مسلمان ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے، اس لیے ویسا نہیں ہے. مسلمان اور بہت مشہور کتاب ہے مولانا مغیر رحمۃ اللہ علیہ کی، مسلمان ایک امت ایک جماعت. وہ ایک امت ایک جماعت ایسے نہیں بن سکتے اگر ہم لوگ پولیٹیکل باؤنڈریز کو فوقیت دیتے رہیں گے اسلام پہ. تو یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، غیر شرعی بات ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دستور میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ رکن ہونے کے لیے اس ملک کا شہری ہونا لازم ہوگا. تو آپ نے اگر دستور پڑھا ہو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں. کیا عمارت کے دستور میں کوئی ایسی بات لکھی ہو سکتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انسان کو پناہ مانگنا چاہیے ایسی فکر سے جو اسلامی نہیں ہے. تو ہمارے بڑے جو ہیں ان کے پاس اسلامی عمارت کے دستور میں نہیں لکھی ہے، نہ پہلے والے دستور میں، نہ اس کے بعد کے، نہ اس کے بعد کے، اور نہ آپ کے. اور اب اس کو تھوڑا سا اور پیچھے چلیے تو اچھا بھائی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے دستور میں نہیں ہو لیکن ملک کے دستور میں ہوگا. تو ملک کے دستور میں جس کے ضمن میں تمام NGOs اور تمام سوسائٹیز اور تمام بنتے ہیں،
وہ دو ایکٹ ہیں، 1860 کا سوسائٹیز ایکٹ اور 1882 یا 1883، مجھے یاد نہیں ٹھیک سے، دونوں میں سے کون سا سال ہے، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ بنا کون رہا ہے؟ انگریز بنا رہے ہیں۔ کیا انگریز اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لیں گے یہ لکھ کر کے وہ انڈین نہیں ہوگا، یعنی ہندوستان کا شہری نہیں ہوگا؟ اس کو سوچنے والی بات ہے۔ تو نہ ہی ٹرسٹ ایکٹ میں، نہ ہی سوسائٹیز ایکٹ میں کوئی بھی ایسی شرط ہے کہ باہر کا کوئی آدمی یہاں ٹرسٹ نہیں بنا سکتا، سوسائٹی نہیں بنا سکتا، یہاں کسی کمپنی میں کام نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے پھر کہ کوئی ایسا سینٹرل گورنمنٹ کا قانون ہو کہ وہ لوگ جن کے پاس جو اوورسیز سٹیزنس آف انڈیا ہوں وہ لوگ یہاں کام نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اوورسیز سٹیزنس آف انڈیا صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ہندوستان کے شہری رہے، جو یہاں پیدا ہوئے، جو یہاں پلے بڑھے، اس کے بعد باہر گئے، انہوں نے وہاں کام کیا اور وہاں کی شہریت حاصل کی، لیکن اس سے ہندوستان کو بڑا فائدہ ہے۔ تو انہوں نے اوورسیز سٹیزنس آف انڈیا کا لقب بھی دیا اور کارڈ بھی دیا۔ تو اوورسیز سٹیزن آف انڈیا صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو ہندوستان کے شہری ہوں، رہے ہوں، ان کو ملتا ہے۔ تو نہ ہی سب سے پہلی بات، اسلام کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے جو ملک پر بندھا ہو۔ میں آپ سے آج پوچھتا ہوں کہ اگر ویتنام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں اور ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ خلافت آنی اور خلیفہ قائم ہو جائیں وہاں، تو بیعت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سو بتا دیجیے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ تو دیں گے نا بھائی۔ تو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جو غلط بات ہو، اور سنی سنائی بات پر اس طرح یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اسلامی فکر کو جگہ دینی چاہیے دل میں، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسلامی فکر ہمیشہ دل میں قائم رکھے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے اور سن لیے ہوں گے کہ واقعہ ہے کیا۔ اب آئے اپنے آخری سوال کی طرف، جو ہمارا 7واں سوال تھا، وہ یہ کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو اس انتخاب کے اندر بحیثیت امیر کے سامنے آئے تھے، اور پھر اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کو اٹھا لیا کہ میں امیر کے عہدے پر فائز نہیں ہوں گا، یعنی میں امیر کے فہرست کے اندر جو نام ہے اس سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں اور میں امیر کے لیے نامزد نہیں۔ لہٰذا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو وقت کے فقیہ ہے اور بہت بڑے عالم دین ہے، یقیناً اس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ شناور ہے آج کے اور کھیون ہار ہیں وہ آج کے، یقیناً ہم ان کا بہت 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 ادب و احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ تو دیکھیں، سوال یہ کیا گیا کہ کیا جب ایسا ہوا تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ کہہ کر کے اپنا ہاتھ کو کھینچا کہ یہ انتخاب دستوری نہیں ہے، یہ غیر دستوری ہے، اس لیے میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ غیر دستوری انتخاب ہوا اور غیر دستور کے مطابق آپ کا انتخاب عمل میں آیا تو آپ بھی غیر دستوری ہوئے، لہٰذا بنیادی طور پر آپ امیر شریعت بنے ہی نہیں۔ یہ سوال کیا گیا، حضرت نے اس کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، واللہ دل بھر آیا اور آنکھیں لب لبا گئی کہ ان واقعات کو امت سے چھپایا کیوں گیا، اور لوگوں نے عبارت کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے۔ یقیناً آپ بھی سنیں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی زبانی اس سوال کا جواب بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اس لیے میں اس انتخاب میں شریک نہیں ہوں۔ اگر ایسی بات تھی تو انہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے کہ وہ ووٹ دے کر کے وہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے وہ ووٹ دے کر کے وہاں سے نکلے ہیں۔ اگر وہ غیر شرعی تھا تو اس میں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا، جی بالکل نہیں، اور اس میں ان کو شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی جی۔ اور اس کے بعد میں نے خود ان سے پوچھا ہے کہ کیا حضرت مولانا جب وہ منگیر شریف تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر شرعی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں، اخبار والوں نے میرے نام سے غلط بات چھاپ دی تھی۔ تو میں نے اس پر میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اس پہ بیان دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، ہر چیز کا کتنا رد کرتے رہیں۔
یہ ان کے کلمات ہیں، آپ ان سے وضاحت کر لیجیے گا تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جی انشاءاللہ.